پاک جل شانہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو امتی بنایا. سب کو الحمدللہ. اس بات کی قیمت آج آپ کو معلوم نہیں، اس دن پتہ چلے گا جب 50,000 سال کے لوگ پیاسے ہوں گے کہ سرکار مدینہ کا کیا مقام ہے. شان مصطفی کا ظہور اس دن تمہارے سامنے ہوگا. خداوند عالم نے کائنات کا سردار بنا کر کے بھیجا، انسانیت کا سردار بنا کر کے بھیجا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کا سردار بنا کر کے بھیجا. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور آپ ہی نے یہ ساری مخلوق کو سبق پڑھایا کہ لوگوں، خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی پالنہار نہیں. یہ سرکار مدینہ کا دیا ہوا سبق ہے. اور ذرا توجہ کریں گے تو میں آپ حضرات کو کچھ آج مسئلے سمجھا سکوں گا. انسان جب پیدا ہوتا ہے، آدمی جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں جنم لیتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر خوراک اور روزی کا جو ذریعہ اللہ نے بنایا وہ ایک پائپ کا بنایا. جب دنیا میں آیا تو دائی نے خوراک کا، روزی کا ایک دروازہ بند کر دیا. دائی نے ایک دروازہ روزی کا بند کر دیا. پروردگار عالم نے ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے. فرمایا میرے بندے ایک دروازہ بند، تو آ تو صحیح، میں 2 کھولتا ہوں. اور جب بچے کا دودھ کھیر پورا ہو چکا، ماں نے 2 دروازے بند کر لیے، اللہ پاک نے روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دیے. فرمایا 2 بند ہوئے تو 4 لے، 1 بند ہوا تو 2 ملے، اور 2 بند ہوئے تو 4 چاروں طرف سے روزی کے دروازے کھل گئے. اور جب موت نے چاروں دروازوں کو بند کر دیا، موت آ گئی، اللہ پاک نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے. فرمایا تو میرا بن تو صحیح، میں تجھے کس طرح نوازتا. تو مالک کائنات نے ذرہ ذرہ پیدا کیا، پتا پتا اس کی ذات نے بنایا. یہ سمندر بے کراں، یہ گہرے سمندر، یہ پانی جس کا شمار تو کیا، جس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہو سکی. خدا کی قسم ایک قطرہ رب العالمین نے بلا شرکت غیر، کسی کی شرکت کے بغیر خود بنایا. باغ و بہار کا ایک ایک پتا، پھول اور کلی کا ایک ایک پتا، زمین کا ایک ایک ذرہ، آسمان کا ایک ایک ستارہ پروردگار عالم نے خود بخود بنایا، کسی کی امداد کبھی نہیں. اسی کو فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا جب میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں، حکم کرتا ہوں، کن کہتا ہوں، وہ بن جایا کرتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ذات ہے میری، جس طرح سے چاہوں بناؤں، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں. اسی پروردگار عالم نے آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تاج نبوت اڑا کے بھیجا. الم
یجد کا یتیمن فآوا، میرے محبوب کالی کملی والے، میں نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ اعلان نبوت فرمایا، فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا درس دیا، ساری کائنات کو ایک سبق پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، خدا کے سوا تمہارا داتا کوئی نہیں، اور میں محمد کے بعد تمہارا نبی کو۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں۔ جہاں تک اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب، جہاں تک میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں تک تیری مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ میری خدائی کی کوئی انتہا نہیں، تیری مصطفائی کی کوئی انتہا نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان نبوت فرمایا تو پہلے ہی دن سب سے پہلے جس نے آپ کی تصدیق کی، جس نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا، جس نے آپ کا دامن پکڑا، جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا، جس نے آپ کا ساتھ دیا، وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ حضرت ابو بکر کا نام بھی نہیں جانتے۔ عام دکاندار، کاروباری، مزدور یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا جانیں گے، مولویوں تک کو نہیں آتا۔ آپ کہیں گے ابو بکر یہ نام نہیں، یہ نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ نام حضرت کا عبداللہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بولو سارے، یاد کچھ کر کے تو یاد کر کے لے جاؤ، سارے بولو۔ ابو بکر کنیت ہے، آپ کا نام، حضرت کا نام عبداللہ ہے۔ پھر باپ کا نام لوگوں کو نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بھی کنیت یاد ہوگی بعض علماء کو، ابو قحافہ، یہ بھی نام نہیں ہے، یہ بھی کنیت ہے، بلکہ صدیق اکبر کے والد کا نام اصل میں عثمان ہے۔ ابو بکر بھی کنیت ہے، ابو قحافہ بھی کنیت ہے، نام نہیں ہے دونوں۔ اور یہ ابو بکر کنیت کیوں بنی؟ لچھے دار تقریریں میں نے بھی تمہیں بڑی سنائی، اور کیسٹیں موجود ہیں، جلسے کے بعد لیتے جانا۔ آج تو میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی سبق پڑھانا چاہتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، پھر ملاقات مقدر میں ہے یا نہیں کیا پتہ۔ ابھی پچھلے دنوں کچے کھو کے پاس سے ہم گزر رہے تھے، بس میں آگ لگی، نہ معلوم 10 تھے 20 تھے، ایک بھی نہ بچا، سارے چل کر رات۔ پچھلے مہینے میں لاہور کے علاقے میں گیا تو شیخو پورے میں ایک آدمی مرا۔ اخباروں نے شور مچایا، لاہور کے اخبار میں تھا کہ دفن کرنے والے چلے گئے، 2 روز تک قبر میں سے یہی شور کی آواز آتی رہی، میں جل گیا، میں جل گیا، میں جل گیا۔ لاکھوں نے یہ آواز سنی، لاکھوں آدمیوں نے۔ تم کس ہوا میں رہتے ہو، کس دنیا میں بستے ہو، کیا کھاتے پیتے ہو جو قبر اور موت سے اپنے آپ کو اتنا دور سمجھا ہوا ہے؟ ابو بکر خود کنیت ہے، اور اس کے معنی ہے، عربی لغت کی کتاب اکثر علماء کے گھروں میں موجود ہے، منجد اٹھا کر کے دیکھو، ترجمہ صاف ملے گا۔
ابو بکر کے معنی انہو بکرا الی الاسلام، اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جلدی کرنے والا، سبقت لے جانے والا، سب سے آگے بڑھنے والا، یہ ہے ابو بکر کے معنی۔ اور ایک اور بات ذرا توجہ سے سنیں، اہل علم میں یہ بحث عام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، یہ علماء میں بحث ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس بحث کو لکھا ہے، اور تفسیر حلوی والے نے بھی لکھا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، آخر یہ بحث چلی کیوں کہ پہلے کلمہ پڑھا کس نے؟ بس کلمہ پڑھا ٹھیک ہے، جب بھی کسی نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بحث آئی کیوں کہ پہلے کس نے پڑھا؟ تو امام ابو حنیفہ، امام اعظم سب کا جو رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا، اس بحث کو سلجھا دیا، اور یوں فرمایا کہ تمام کلمہ پہلے پڑھنے والے جو اقوال ہیں وہ صحیح ہیں، اور یوں فرمایا کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی سب کا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت زید نے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق نے۔ تو یہ اب بحث نہیں رہی، اپنی اپنی جگہ سارے قول صحیح ہو گئے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام میں یا لوگوں میں یہ بحث آئی کیوں کہ پہلے کسی نے کلمہ پڑھا؟ بس ٹھیک ہے، جب بھی کسی نے پڑھا کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں پہلا کلمہ پڑھنے پر افضلیت آئے گی، اور افضلیت اس لیے آئے گی کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہوگا اس نے سب سے زیادہ سرکار کے ساتھ ہو کر مار کھائی ہوگی، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہوگا اس نے اس کائنات میں سب سے زیادہ مار اس نے کھائی ہوگی، دین کے لیے، قرآن اور ایمان کے لیے، اور سرکار مدینہ کے لیے۔